اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، عراق عالم اسلام کی وہ سرزمین جو تمام عالم اسلام اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ایک عقیدت اور ایک ایسے احترام کی سرزمین ہے کہ یہاں ہونے والی ہر سیاسی سماجی تبدیلی پہ عالم اسلام کا دل بھی دھڑکتا ہے اور لوگ اس تبدیلی کو بڑی سنجیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نومبر 2025 میں عراق میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے ڈاکٹر علامہ میثم حمدانی صاحب سے۔ آئیے ان کے ساتھ اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ نے آج کے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم دیا۔ بڑا اہم موضوع ہے، عراق کی صورتحال ہے اور عالم اسلام میں ہر وہ شخص جو محمد و آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے وہ عراق کی صورتحال کے حوالے سے یقیناً بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے۔ میں نے ابتدا میں بھی تعارف میں بھی صورتحال کے متعلق بتایا۔ آپ سے سب پہلا سوال اسی موضوع کے حوالے سے ہے کہ عراق میں جو آئندہ مہینے ہونے والے انتخابات ہیں ان کی صورتحال، خاص طور پہ ان کی اہمیت اور موجودہ جو عالمی حالات ہیں ان کے تناظر میں کیا ہے آپ کی نظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو دیکھنے والوں کو سب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ کو شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ نے موقع دیا اس موضوع پہ۔ انتہائی اہم موضوع ہے جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، اور خصوصاً موجودہ صورتحال کے حوالے سے میں صرف ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے تو دیکھیں سب کی، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ عراق جو ہے وہ ایک خاص تاریخ کا حامل اور ایک خاص جو ہے وہ جغرافیائی حوالے سے اہمیت کا حامل ایک ملک ہے، اور خصوصاً آپ نے جس طرح کہا کہ محمد وال محمد کے پیروکاروں اور ان کی جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے اور زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہماری وابستگی ہے، لگاؤ ہے، ہمارے مقامات مقدسہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح چونکہ پہلے جس طرح ایک داعش کا اٹھا تھا ایک فتنہ، اس حوالے سے بھی سب پریشان اور جو ہے وہ سب اس حوالے سے تھے، تو یہ اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس کا زاویہ ہے نا اہمیت کا عراق کا، وہ موجودہ مقاومت کے حوالے سے۔ دیکھیں جب ہم مقاومت یا مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک الگ سے کوئی اچھوتا ایک انسان ہے یا کوئی الگ سے کوئی نسل ہے، نہیں۔ موجودہ مقاومت مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ اس خصوصاً اس خطے کے اندر جو امریکی اور مغربی استعماری سازش ہیں اور ان کا جو فارورڈ آپ کہہ لیں کہ مین ہے یا ان کا جو فرنٹ مین ہے اسرائیل، اس کی جو ظلم اور اس کی جو توسع پسندانہ جو عزائم ہیں، تو ان کے خلاف جو قوتیں کھڑی ہیں جو ان کو نہیں مانتی، وہ سب مزاحمت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس مزاحمت اور مقاومت میں ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ فریق یا ایک شخص جو ہے وہ مورچے پہ بیٹھا ہوا پہلے مورچے کے اوپر مسلح جدوجہد کر رہا ہے، ایک فکری جدوجہد کر رہا ہے، ایک اس کا حامی ہے، حمایت کر رہا ہے، ایک رائے عامہ کو ہموار کر رہا ہے، ایک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو حوصلہ دے رہا ہے، اخلاقی حمایت کر رہا ہے، کوئی جو ہے مالی حمایت کر رہا ہے، تو یہ سارے جو ہے اس مقاومت کا حصہ ہے۔ اب گزشتہ تقریباً ان 2 سالوں کے اندر جو ایک جغرافیہ بنا سیکورٹی کے حوالے سے اس خطے کا، تو اس میں ہم نے تقریباً گزشتہ ان 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ جو طوفان الاقصیٰ اور مابعد طوفان الاقصیٰ کی جو صورتحال تھی فلسطین اور خصوصاً غزہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس نے ایک لہر پھر اس کے بعد شروع ہوئی پوری دنیا کے اندر مقاومت کی حمایت میں اور فلسطینیوں کی حمایت میں، اور وہ پھر مسلمانوں سے بڑھ کر یورپیوں سے بڑھ کر اصل مذہب اور سیاست اور جغرافیہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر
شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس نے اس کے حوالے سے مثلا اپنا جو ہے وہ رائے نہ دی ہو یا اپنا جو ہے وہ نہ کیا. تو اس صورتحال کے اندر اس کی پیک جو ہے اس مزاحمت اور اس مقاومت کی وہ اس وقت دیکھنے کو ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہوا 12 روزہ جنگ, جب اسرائیل نے پھر اپنے وہاں سے نکل کر جو ہے بڑھا دی اور ایران پر اٹیک. تو اس زمانے اس ٹائم پیریڈ کے اندر بڑے بڑے اسلامی ممالک جو ہے ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ڈاواڈول ہیں. خصوصاً ان 2 سالہ اس غزہ کی مقاومت کے اندر بات تو کی گئی لیکن عملی طور پر اقدام نہیں کیے گئے. یا 12 روزہ جو جنگ تھی ایران کے خلاف اس کے اندر بجائے یہ کہ اسرائیل کے راستہ روکا جائے, اس کے ڈرونز روکے جائیں, اس کے جہاز روکے جائیں, راکٹ روکے جائیں, یمن کے راکٹ روکے گئے, ایرانی میزائل روکے گئے جو اسرائیل کی طرف جو ہے وہ فائر کیا جاتا. اور یہ کن ممالک نے روکے؟ وہی جو اطراف کے عرب ممالک. تو جب یہ ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر پھر عراق کا جو کردار ہے وہ پھر واضح ہو کر مزید جو ہے وہ بڑھ کر سامنے آتا ہے. ایک طرف یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے عنوان سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بھارت اس کی ایک وسعت کے اندر جو ہے تصویراتی گہرائی ہے. دوسرا اسرائیل کے خلاف اگر عراق جو ہے وہ خود سرکاری سطح پر آفیشل طور پر آرمڈ کاروائیاں نہیں کر سکا, یا مثلا جس طرح یمن نے کاروائیاں کی ہیں, جس طرح ایران نے کی ہیں, لیکن کم از کم اس نے اسرائیل کو سپیس بھی نہیں دی. ہاں اب وہ ایک سپر پاور یا امریکہ جو ہے اپنی اس پاور کی بنا پر گھس کے آ جائے وہ الگ چیز ہے, لیکن بعض اخبار ایسی بھی ہیں کہ حتیٰ یعنی ان کو روکنے کے لیے بھی عراق کے اندر سے بھی ایران کا جو ڈیفینس ہوا اسرائیل کے خلاف, حتیٰ شروع کے اندر جو کاروائیاں طوفان الاقصی کے آغاز میں ہوئی شد و شعبی کی طرف. یا تو یہ جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نا, اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان انتخابات کی جو اہمیت جو ہے وہ بڑھ کر پھر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی جو انتخابات ہونے جا رہا ہے اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے, اس کے اندر دشمن کس طرح سوچتا ہے, وہ کیا جو ہے وہ اپنا نفوذ اس کے اندر کر سکتا ہے, اس کے اندر وہ اپنی کن مقاصد کی طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سامنے جب رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت جو واضح. دوسری جو ایک اور جو اس کے اندر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت جیسے ہی ایک ظاہری طور پر بھارت ایک سیز فائر غزہ کے اندر اعلان ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیچ میں پڑے اور اس نے ایک غزہ کے اندر سیز فائر کا اعلان کرایا, اسی طرح لبنان. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سیکنڈ مرحلہ کیا شروع ہو گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے حماس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ تو جتنا انہوں نے فزیکل ڈسٹرائے کر سکتے تھے کیا, حزب اللہ کے اوپر جو اٹیک کر سکتے تھے کیے. پھر اب سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ فیز میں وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم حماس اور حزب اللہ کو ڈی ویپنائز کریں گے. یہ ڈی ویپنائز ان 2 علاقوں میں کرنے کے ساتھ ساتھ جو تیسری بات ان کی تھی وہ یہ تھی کہ حشد و شعبی کو بھی جو ہے وہ ڈی ویپنائز کیا جائے, ان کا بھی جو ہے وہ اسلحہ واپس. اور یہ کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی, لیکن اس پر عراقی پارلیمنٹ اور عراق کے اندر قانون سازی ہوئی. انہوں نے ان گروپس کو جو ہے عراق آرمی کے اندر ایک قسم کا ضم کر دیا, یہ عراق آرمی کے اندر شامل کر لیا تاکہ یہ جو ان کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ ہے یہ دیکھیں نا, یہ حالانکہ عراق کے اوپر خود فزیکل امریکہ عراق کے اندر موجود ہے اور بہت سے سیکورٹی زونز کے اندر امریکہ جو ہے اس کی دخالت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, لیکن یہاں پر یہ اس عراقی قوم کی مزاحمت اور مقاومت کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح داعش کے خلاف مقاومت کی, انہوں نے باہر سے آنے والے داعش کو نہ صرف نکالا, علاقے اپنے خالی کروائے, انہوں نے کردستان کے اندر جو اسرائیلی اثر و نفوذ ہو رہا تھا اس پر کافی ایکشن لیا, اس کے اوپر جو ہے کاروائیاں کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی اہمیت کو جو ہے نا وہ 2 چندان کر دی. جی. اچھا حمدانی صاحب, آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ عراق کے انتخابات کو ہم مقاومت سے جوڑ کے اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد جو عراقی عوام نے فتنہ داعش کے خلاف قیام کیا. اچھا حمدانی صاحب, اگر دیکھا جائے تو
جب عراق میں 40 سال سے زائد امریکی ایجنٹس حسن البکر سے لے کے اور صدام ملعون تک یہ خوفناک جبر مسلط رہا. بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ عراق شاید اس طرح یعنی قیام نہ کرے جیسے، لیکن وہاں کا عوامی رد عمل فتنہ داعش کے خلاف، پھر اس مقاومت میں جیسے انہوں نے اسرائیلی حملہ آوری اور جنایت کاری کے خلاف قیام، تو امریکہ جیسی شیطانی قوت مقصد اس ساری صورتحال سے بے خبر نہیں، اور انہوں نے پھر عراق میں جو اپنے نمائندہ بھیجا ہے وہ ایک بڑا بدنام زمانہ شخص مارک ساوایا ہے، جو کہ منشیات کی تجارت دیگر حوالے سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو امریکہ کا کردار کہ وہ اپنے مضبوط پنجے عراق میں کسی نہ کسی طرح قائم رکھنا چاہتا ہے، دوسرا ایسے افراد کو بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے. جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے تھوڑی سی تاریخ بیان کی. آپ دیکھیں عراق جو ہے یا جیسے ایران ہو گیا، مصر ہو گیا، اس قسم کے جو ممالک ہیں یہ پرانی قوموں میں سے ہے، تاریخی اقوام میں سے ہے. یہ تاریخی ممالک ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح اب نئے ملک جو بن رہے ہیں جو اپنے ڈاکومنٹ سے بھی چھوٹے ہیں. جیسے ابھی مثلا آپ اسرائیلی دیکھ لیں تو اب اسرائیلی اسٹیٹ کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے بڑے بڑے پولیٹکس جو ہے ان کی اگر ان کے اپنے ڈاکومنٹس دیکھ لیں تو فلسطین ڈاکومنٹ ہے ان کے ساتھ کا، یعنی ان کا اسرائیلی ڈاکومنٹ جو ہے ان کی اپنی عمر سے بھی کم ہے. لیکن جو مقابلے کے اندر دوسری اقوام جو موجود ہے جیسے عراق ہے یا ایران ہے یا مصر ہے یا دوسری ہے، یہ پرانی اقوام ہے اور ان کا جو ہے وہ ان کی تاریخ موجود ہے، ان کا جو ہے وہ سابقہ موجود ہے. بہرحال قوموں کے اندر پھر عروج اور زوال آتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑی قومیں ہوتے ہیں جن قوموں کے اندر جو ہے صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ گیٹ اپ کرتے ہیں، وہ اپنا جو ہے اس نقصان کا جو ہے جبران کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہ جو دور ایک بیچ میں گزرا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا صدام کے دور تک، تو اس وقت ڈکٹیٹر جو ہے وہ وہاں پر مسلط تھے، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ استعمار اور استکبار جو ہے اور شیطان اکبر جس کو امام خمینی نے نام دیا امریکہ کو، اس نے خود فزیکلی انٹر ہونا مناسب سمجھا. اس نے کہا کہ اب میں جو کچھ پہلے مفادات حاصل کر رہا تھا وہ میرے اس کے مطابق نہیں تھے، اس کو مزید اب جو اس کا تصور تھا وہ ایک تصور تھا، لیکن وہ خدا تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَمَا مَكَرُوا وَمَا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ظاہر ہے اس کا ایک پلان ہے، لیکن کاؤنٹر بھی پلان ہوتے ہیں. خدا تبارک تعالیٰ کی ایک پلان ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہیں، وہ اس طرح اعلی کار نہیں بنتی. اور عراقی قوم نے یہ ثابت کیا، عراقی قوم نے یہ ثابت کیا جیسی اس قوم کو فرصت ملی. ابھی آپ دیکھیں افسوس کا ہمارے ہمسائے میں افغانستان کی جو صورتحال ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی بہت ظلم ہوا ہے، اس چیز کے جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ وہاں پر نہیں ظلم، بہت ظلم ہوا ہے، باہر سے لوگ آئے، لیکن ان کو بھی فرصتیں ملی ہیں، ٹائم ملا ہے، ابھی بھی ان کو ٹائم مل رہا ہے. لیکن آیا اس ٹائم سے اس فرصت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرصت جو ہے نا وہ ان بادلوں کی مانند ہے. فرصت جو ہے وہ کمرت صحاب، بادلوں کی مانند ہے، بادل آتے ہیں یا چھٹ جاتے ہیں. اب اس جو آئے ہوا بادل ہے اس کے دوران جو ہے وہ کیسے اس سے استفادہ کرنا یہ اہم ہے. تو عراقی قوم نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا، وہ فرصت اس کو ملی، اس فرصت سے انہوں نے ایک حد تک جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اگرچہ ظاہر ہے وہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا نا ساری اہمیت اور صورتحال دیکھتے ہوئے جو نقائص وہاں پر موجود ہیں، جو خرابیاں موجود ہیں، ابھی تک جو ہے استعماری قوتیں اس کو چھوڑ نہیں رہی ہیں. ان کا نفوذ ہے، ان کا جو ہے وہ مختلف شخصیات کے ساتھ نفوذ ہے ان کا. یعنی آپ دیکھیں کہ عراقی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شہید قاسم سلیمانی کو اور عادل عبد المہدی کو شہید کر دیا جاتا ہے، جو ان کے سینئر کمانڈرز میں سے اپنی ملک کے. اس کو ایک سول ایئرپورٹ کے اوپر، سول فلائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ استعماری طاقتیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، ان کے جو ہے وہ سازشیں ہیں ان کی جو ہے وہ کرتی. لیکن بہرحال اس قوم نے جو ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیولپ کیا
آگے بڑھی اور اس نے جو ہے نا ایسا اسٹرکچر بالآخر قائم کرنے میں کھڑی ہو گئی. آگے جا کے شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ اگرچہ اس کے اندر اعتراضات و اشکالات لوگوں کو موجود ہیں، لیکن بہرحال اوورآل ایک انہوں نے سسٹم بنایا اور ایک گورنمنٹ کی شکل دی، اور اپنے کاموں کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک ترتیب کی حد تک جو ہے وہ لے کے آگے چلے. اور دوسرا جو اہم ترین اس کا جو تھا نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے استعمال نہیں ہوئے. ابھی تک انہوں نے اس پر بھرپور مقاومت کی کہ ہم جو ہے چونکہ امریکہ کی تو سازش ہی ہو تو اس کو تو کہتا ہے خود امریکہ اسرائیل اس وقت سب سے بڑا دشمن کا ایران ہے. اگر آپ اس کے بعد مثلا چین اور روس بھی لیں تو تب بھی جو ہے وہ عراق اس طرح استعمال نہیں ہوا کہ عراق سے وہ لے کے اس کی زمین سے فائدہ اٹھائیں یا اس کی آواز سے فائدہ اٹھائیں. ہاں وہ سازشیں جس طرح کرتے ہیں وہ ہر جگہ وہ کرتے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن عراقی آفیشیل طور پر استعمال نہیں ہوئے، اور یہی ان کو دکھ افسوس. ابھی آپ نے جس شخص کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جو ٹرمپ کا جو مارک سوایا کی طرف، اب یہ دیکھیں یہ دشمن کی نفوذ کی یعنی دشمن کی جو ہے نا کسی بھی قوم کے اندر کسی سسٹم کے اندر وہ کس طرح کام کرتا ہے. ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ انگریز خود آ کے بیٹھیں گے آ کے جو ہے وہ وہاں پر نہیں. انگریز جو ہے یا ہم کہہ لیں کہ جو دشمن ہے وہ ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ اب جیسے اس شخص کو جو وہاں پر بھیجا گیا تو یہ چونکہ ٹرمپ خود بھی تاجر ہے یہ بھی تاجر ہے، البتہ اس کی تجارت بھنگ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی کا اس کا کاروبار ہے. خود عراقی الاصل ہے، عراقی مسیح خاندان سے اس کا جو ہے وہ کردستان کے علاقے سے جو ہے اس کا تعلق ہے، لیکن امریکی نیشنل ہے، امریکی نیشنلٹی اس کے پاس ہے. اور تاجر جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح ہم نے افراد کو خریدنا ہے، کس طرح ہم نے پارٹیوں کو خریدنا ہے، کس طرح لوگوں کو خریدنا ہے، ان سے کیسے بات کرنی ہے، اس کا کس کا کیا معاملہ لگانا ہے. تو یہ بیسیکلی ابھی تک جو چیز نظر آ رہی ہے جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو جو نامینیٹ کیا گیا وہ انہی انتخابات الیکشن کی وجہ سے، کہ اس الیکشن کے اندر وہ ان کی بنیادی ترین جو ذمہ داری ہے یا کوشش ہے امریکیوں کی وہ یہ ہے کہ عراق کو ایران سے جس حد تک ممکن ہو دور رکھا جائے اور ایران کے نزدیک نہ جانے دیا جائے. خصوصاً الیکشن کے اندر ایسی قوتیں، ایسے افراد، ایسے لوگ کہ جو ایران سے نزدیک ہوں یا ایران کے جو ہے وہ ہمدرد ہوں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے یا ان کے مقابلے میں جو ہے روڑے اٹکائے جائیں یا اوورال سسٹم کو فلاپ کیا جائے کہ سسٹم جو ہے وہ کوئی آؤٹ پٹ نہ دے سکے، کوئی جو ہے وہ آگے نہ چلا جا سکے. تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے مقابلے میں خود عراقی قوم جو ہے اس نے ابھی تک بصیرت سے اور ہوشیاری سے کام کیا اور آگے بھی چل کر جائے. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے سالوں کے اندر بھی خصوصاً اربعین کے موسم میں بہت سی سازش ہوئی. مثلا ایران کے ساتھ جو بارڈر علاقہ ہے بصرہ کا، اس میں کئی دفعہ جو ہے ایرانی مراکز کے اوپر اٹیک ہوا اور اس کے بعد پھر عراقی ان کے اوپر جو ہے ایک پھر ان کا ہسٹری ایک دور گزری ہے، ایران عراق جنگ 8 سالہ جنگ جو ہے وہ گزری. ان چیزوں کو جو ہے وہ یاد کروایا جاتا ہے اور ایک عربزم ادھر وہاں پر عربزم کی بات کی جاتی ہے، ایرانیزم کی ایرانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایران کے اندر عراقیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایران کے اندر بھی کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر صرف ایران کے اندر عربوں کے خلاف کام ہوگا، عراقیوں کے خلاف کام ہوگا ان کا پروپیگنڈا، اور وہاں پر وہ سیم وہی پروپیگنڈا وہی ہے لیکن عراق کی جگہ نام جو ہے وہ ایران رکھا جائے گا. تو یہ استعماری قوتوں کی جو ہے وہ کوشش ہے اور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ نفوذ پیدا کریں اور اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر کے لوگوں کو خرید کے، لوگوں کو پارٹیوں کو خرید کے اپنے اہداف تک جو ہے وہ پہنچ سکیں. اب صاحب آپ نے بڑی عمدگی سے عراق کے انتخاب کی اہمیت بتائی، پھر اس میں استعماری قوتوں خاص طور پہ شیطان بزرگ کا وہ شیطانی رول کیا ہو سکتا ہے اس کا نمائندہ. ایک جو ہمارے ناظرین اور حاضرین کی دلچسپی جس میں ہے وہ عراق کی اندرونی موجودہ صورتحال اور الیکشن کے آنے والے وقت میں آپ کیا متوقع نتائج دیکھ رہے ہیں وہ جی تقریباً میرا خیال ہے جو تاریخ ہے وہ 11 نومبر کی ہے اگر میں غلطی نہ کروں. اسی نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ پارلیمانی انتخابات ہوں گے عراق
کے مختلف جو ہے وہ شہروں کے اندر اور صوبوں کے اندر عراق کی آبادی اس وقت تقریباً 45 ملین آبادی ہے، جس کے اندر تقریباً آدھے یعنی 22 ملین کے نزدیک جو ہے وہ ووٹر ہیں مختلف پارٹیوں کے مختلف شخصیات. اگر ہم اس کو تھوڑا سا تقسیم یوں کریں کہ جو عراق کے اندر موجودہ جو سسٹم ہے کہ اس کے اندر جو دھڑے اہم ہیں وہ تقریباً 3 دھڑے ہیں، جن کے اندر ایک جو ہے وہ سنی کونسل ہے، سنی جو ہے آپ کہہ لیں فرنٹ ہے، سنی علاقوں کے اندر ہے، وہاں ان کی تقریباً اس جو سنی اتحاد ہے وہ 2 اتحاد ہیں جن کے اندر وہ اپنے جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں اور اپنی کرسیاں لیتے ہیں. اسی طرح کرد اتحاد ہے، جو کرد علاقے ہیں وہاں سے جو ہے وہ کرد فرنٹ ہے جو لے کے آتے ہیں. اور تیسرا اہم جو ہے وہ شیعہ اتحاد ہے یا شیعہ فرنٹ ہے کہ جس کے اندر شیعہ اہم شخصیات ہیں یا اہم جو ہے وہ پارٹیاں کہ جو اپنا جو ہے نا رول پلے کرتے ہیں. مثلا آیت اللہ سیستانی کی اگر شخصیت دیکھی جائے تو وہ ان فرنٹ سے یا ان اتحادوں سے ان پارٹیوں سے ماورا ہے کہ وہ خود کسی سیاسی عمل کے اندر بذاتے خود جب نفس نفیس یعنی نہیں آتے، نہ ان کی پارٹی ہے نہ، لیکن لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی کرنا، ارشاد کرنا. مثلا ابھی الیکشن کے حوالے سے ان کی بہت تاکید ہے کہ عراقی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں اور اپنے جو مد نظر امیدوار ہیں ان کو الیکٹ کریں اور وہ قانون کے مطابق جو ہے. تو وہ آغا سیستانی کی جو شخصیت ہے وہ ان پارٹیوں سے ان سے ماورا ہے. اگر ہم شیعہ اتحاد کی اگر بات کریں تو بڑا اتحاد جو ہے یا بڑی جو سیٹیں جو لیتے ہیں جو فرنٹ وہ یہی ہے شیعہ اتحاد، تقریباً 200 کے نزدیک 180 سے 200 کے نزدیک جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 329 سیٹیں ہیں عراقی پارلیمنٹ. تو اس میں سے تقریباً 185-200 کے نزدیک جو ہے وہ شیعہ اتحاد کے پاس ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جو سنی اتحاد ہے یا مثلا کرد اتحاد ہے تو 50-60 ان کے پاس ہوتی ہے، 30-40 ان کے پاس ہوتی ہے. تو اس طرح ان کے اندر بھی پھر مزید 1-2 ڈویژنز ہیں کہ ان کی اپنی بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے. جیسے خود شیعہ اتحاد کی بھی ڈویژنز ہے کہ اگر شیعہ اتحاد کو آپ دیکھیں تو 3-4 اس کے اندر جو ہے وہ بڑے گروپس بنتے ہیں. ایک جو ہے وہ نور المالکی کا گروپ ہے جس کو ہم جو ہے وہ حزب الدعوہ کہہ سکتے، حزب الدعوہ پارٹی کا. دوسری ہادی العمری صاحب ہیں، بدر جو فورس تھی جو ایران عراق جنگ کے زمانے میں صدام کے خلاف جو بدر فورس بنی تھی تو اس کے جو ہے یہ الگ ان کے کمانڈرز میں سے تھے. ابھی بھی ارشد شاہ بھی کے اندر اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ ان کے کمانڈرز میں سے ہیں. اور ان کا بھی الائنس ہے فتح الائنس کے نام سے جو ہے ان کے جنوبی علاقے سرحدی علاقے معمولاً مشرقی ان کے ایران کے ساتھ سرحدی وہاں پہ ان کا ووٹ بینک. یا اسی طرح حکمت تحریک ہے سید عمار یاسر کی، سید عمار الحکیم سید عمار الحکیم کی کہ جو ان کی خاندان کا اپنا ایک سابقہ موجود ہے وہاں پر. اور اسی طرح ایک بڑا خاندان جو ہے یا ایک تحریک جو ہم کہہ لیں کہ صدریون کی صدر تحریک جو ہے وہ مقتدیٰ صدر کی ہے، کیونکہ ان کے والد صدر خاندان خود جو ہے وہاں پر کافی مشہور رہا ہے، کافی اس کی ووٹ بینک بھی ہے، ان کے مختلف علاقے بھی ہے، ان کے پاس گرفت بھی ہے. یا ایک اسی طرح مستقلیون کے نام سے، تیار المستقلیون کے نام سے ایک گروپ ہے، وہ بھی شیعہ گروپ گنا جاتا ہے. اور کچھ آزاد امیدوار ہیں یا ہم کہہ لیں کہ آزاد حیثیت سے جو ہے نا شخصیات ہیں اہم، جیسے جن کے اندر مثلا بھی جیسے محمد اشیاء سودانی جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ بھی آزاد حیثیت سے انتخابات لڑتے ہیں. یا یاد علاوی ہے، حیدر علاوی ہیں، اور اس تقریباً جو ہے وہ 30 سے 40 کرسیاں یا 30 سے 40 سیٹ جو ہے وہ ان کی ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹس کی ہوتی ہیں، آزاد امیدواروں کی ہے. اور تقریباً 180 سے 200 کے نزدیک شیعہ اتحاد کی. پھر اس کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں ہر پارٹی کی، آپ کہہ لیں کسی کا 40 کسی کا 60. مثلا مقتدیٰ صدر جب الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً 60 کے نزدیک اوپر نیچے جو ہے وہ ان کے پاس سیٹس ہوتی ہیں.
لیکن ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے یعنی جو پچھلا تقریباً میرا خیال ہے 2022 کا تھا غالباً، اب اگر میرے ذہن میں ہو کہ 2022 کا جو الیکشن تھا، تو اس کے بعد مقتدر صدر نے استعفیٰ دلوا دی اسمبلیوں سے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سیاست سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا. پھر ان کی داخلی تھوڑی سی ایک چپکلش سی اس طرح بن گئی کہ خود مقتدر صدر جو ہے وہ زیادہ سیاسی پہلوؤں کو جو ہے اپنی جو اس میں دیکھتے تھے. ان کی جو مرجع ہے وہ آیت اللہ حائری ہے جو قم میں ہی ہوتے ہیں، وہ ان کی دینی معاملات کو جو ہے دیکھتے تھے. تو آیت اللہ حائری نے پھر جو صدر یہ جو تحریک ہے، ہم کہہ لیں صدر یون ہے، یہ صدر جو تحریک ہے، اس سے تقریباً کنارہ کشی کی. تو اس کے بعد تھوڑا سا ان کا وہ کمزور ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی، کہا کہ اعلان کم از کم یہ کیا. ابھی موجودہ صورتحال کے اندر بھی فی الحال الیکشن کے اندر مختار صدر نے اپنی یعنی فی الحال نہ بائیکاٹ کی صورتحال ہے اور نہ ہی جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہے. باقی لوگوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑا، لیکن زیادہ رجحان ان کا بائیکاٹ کی طرف ہی ہے، یعنی الیکشن سے جو ہے نا. البتہ اس کے اندر ان کے کچھ مطالبات ہے کہ جن میں سے مثلا الیکشن قوانین کے اصلاحات کا مسئلہ ہے، یا موجودہ اس سیٹ اپ کو، یہ جو قوانین ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نقصان میں ہے. ان قوانین سے جو ہے نا وہ فل فلیج آپ کہہ لیں بنانا چاہتے ہیں، شاید اس طرح وہ اس رزلٹ تک وہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس وجہ سے وہ الیکشن سے جو ہے وہ دوری کا ان کا ہے. تو یہ موجودہ صورتحال ہے تقریباً عراق کی، کہ اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اس کا نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آغا سیستانی کی طرف سے اور دوسری جماعتوں کی طرف سے بھرپور جو ہے وہ آمادگی کا اظہار ہے. وہ لوگ جو ہے خود آغا سیستانی نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی ایسی آثار نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خدشہ ہو. البتہ امریکی اثر نفوذ سیکورٹی کے اداروں میں سیکورٹی کے حوالے سے کافی پایا جاتا ہے، ان کی کوشش بھی ہوتی ہے. اور خصوصاً ابھی یہ جو ہم مارک سوایا کی بات کر رہے تھے کہ جو جن کو ٹرمپ نے، تو ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کو اس الیکشن کے اندر الیکشن کسی حد تک انجینئرنگ جہاں تک وہ کر سکے اس کے لیے بھیجا گیا. میں آپ کی دلچسپی کے لیے، بات تو لمبی ہوگی، کہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک نقطہ جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا چلوں کہ تقریباً 2019 سے ابھی 2025 تک جو ڈیجٹ پیش کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے تقریباً $63 ملین کے نزدیک خرچ کیا عراق کے اندر، جس میں انہوں نے لوگوں کو مثلا جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں، اہم پارٹیز ہیں، جیسے میں نے بھی جن پارٹیز کا نام لیا ان پارٹیز کے ساتھ رابطے، یا حشد شعبی کے خلاف ایک رائے عامہ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنا، لوگوں کو ایران کے خلاف کرنے کے لیے جو کوشش. یہ تقریباً $60 سے $70 ملین اس عرصے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیے. اور خرچ کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ یا یو ایس ایڈ کے طریقے سے ہے، یا ایک IFES نامی جو ان کی جو وہ ایڈ سسٹم ہے. تو ان ذریعوں سے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ مارک سوایا جیسے لوگ جو ہے وہ امریکی پالیسیز کو لے کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو یہ بہرحال موجودہ صورتحال ہے. اس موجودہ صورتحال کے اندر انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ امن امان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور تقریباً جو امید ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوتا تو تقریباً ایسی ملتی جلتی گورنمنٹ آئے گی کہ جو کم از کم حشد شعبی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی حوالے سے تیار نہیں ہے. اچھا حمدانی صاحب، آخر میں ایک سوال جو آپ کی ساری گفتگو سے، کہ ایک طرف تو بیرونی دشمن جیسے مارک سوایا جیسے نمائندے بھیج کے، اور دوسری طرف سے عراق کے جیسے آپ نے اندرونی کریکٹرسٹکس کا بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا، قومی، لسانی، مسلکی حوالے سے. تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہاں یہ تضادات عموماً ہوتا ہے جب ایسی اقوام مشکلات میں ہو، کہ استعمار ایسے تضادات اٹھا کے
وہاں الیکشن کو سبوتاج یا اپنے اعلیٰ کار لانے کی کوشش کرے. ایسے میں آپ کیا نصیحت یا کیا سمجھتے ہیں کہ عراقی عوام کو بیدار مغز ہو کے، جیسے انہوں نے بیرونی دشمن کے خلاف ہمیشہ قیام کیا ہے، تو اس میں وہ کیا حکمت عملی اپنائیں کہ جس سے عراق ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے؟ جی ہاں، اسی طرح آپ ٹھیک آپ نے بات کی ہے. خصوصاً دیکھیں عراق کے اندر غالب اکثر شیعہ ہے. تشیع کے اندر بھی اب چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا، نہیں تو ایسے بہت سے گروپس انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے اور دوسرے ملکوں میں بھی کیے ہوئے ہیں، کہ جو تشیع کے اندر ایسی منفی پراپیگنڈا کرنا یا انحرافی پراپیگنڈا کرنا، ایسے فرقے ایجاد کرنا. یعنی بعض ایسے فرقے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، یا بعض ایسی شخصیات ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بلا فصل امام علیہ السلام کی اولاد کہتی ہیں، بلا فصل اولاد. یا ایسے گروپس، منحرف گروپس موجود ہیں عقائد کے لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے. تو ان سب کے پیچھے جو ہے وہ یہی سچ ہے. یا اسی طرح خود سنیوں کے اندر ہے. اسی طرح جو ہے جیسے یہ خود داعش ہو گئی یا اس قسم کے جو گروپس ہو گئے. اب اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا، یہ خود انہوں نے کئی دفعہ اس کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اپنی رپورٹوں کے اندر اس پہ بات کی ہے. الیکشن جب امریکن پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو مناظروں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے فیکٹس جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی، جو ہے وہ داعش کس نے بنائی، اس کی پلاننگ کیسے ہوئی، اس کی جائے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں. یا اسی طرح لسانی حوالے سے مثلا کرد علاقے ہیں، تو کرد علاقوں میں انہوں نے جو ہے وہ کیا. لیکن میں نے جیسے شروع میں بات کی نا کہ عراقی قوم کے حوالے سے دیکھیں، ایک چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے شاید جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پتہ نہیں سنیوں کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور سنی جو ہے وہ پس گئے ہیں. یا پہلے جیسے چونکہ سنی حاکم تھے صدام جیسے، تو انہوں نے تو واقعاً تشیع کی جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ شہید نہ ہو. لیکن عوام کی جو صورتحال ہے، سنی شیعہ عوام کا ابھی بھی آپس میں رابطہ بہت بہتر رابطہ ہے. یعنی تقریباً ہمارا جیسا ہی ہے. یعنی ہمارے آپ پاکستان اس میں دیکھیں تو اگرچہ ٹھیک ہے شیعہ سنی دو الگ مذہب ہیں یہ دو، لیکن عوامی سطح پر نیچے بعض جگہوں پہ رشتہ داریاں بھی ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ. کوئی وہاں پر کوئی ایسی خانہ جنگی کی صورتحال تو نہیں ہے. وہ چار مولوی ہیں، شور مچاتے ہیں تکفیری حوالے سے، شور شرابہ کرتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی ایسا وہ ایشو اٹھائے، اس میں چار لوگ نکل بھی آئیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ معاشروں کے اندر ایسے نہیں ہے کہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے موجود ہیں یا گلیوں کے اندر لڑائی جھگڑے. عراق میں بھی یہی ہے کہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ شیعہ مسئلہ. اب مقتدیٰ صدر بعض سنی علاقوں کے اندر ان کی سپورٹر ہے، یعنی ان کی سیٹیں جو ہے وہ بعض سنی علاقوں سے. حالانکہ مقتدیٰ صدر کی پارٹی آپ دیکھیں یعنی ان کو شیعہ جو ہے ایکسٹریمسٹ کے طور پر مثلا دیکھا جاتا ہے، یا جو ہے لیکن سنی علاقوں سے ان کی جو ہے وہ ووٹ بینک ہے اور وہاں پر ان کی جو ہے تو لہٰذا یا مثلا جیسے کردوں کا مسئلہ ہے. اب کردوں کو استعمال کافی کوشش کی انہوں نے استعمال کرنے کی، لیکن کردوں کی بھی اپنی ایک جغرافیائی حیثیت ایک خاص شرائط کے اندر موجود ہے. جب داعش نے اٹیک کیا تھا تو اسی مسعود بارزانی اور کردوں کو جو نجات دی وہ قاسم سلیمانی نے نجات دی. قاسم سلیمانی نے عراقی اپنی گورنمنٹ اول تو اتنی ان کے پاس وہ نہیں تھی، لیکن عراق کے مرکز سے وہاں پر پہنچ کر ان کی امداد کرنا میسر نہیں تھا، بلکہ ایران سے زیادہ آسان تھا. اور اس وقت قاسم سلیمانی نے ایران سے جو ہے وہ ہیلی پیڈ کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر فورسز بھیج کے ان کی جو ہے تو ظاہر ہے علاقہ ان کی جو ہے آپس میں رشتے ناطے اس قسم کے کہ وہاں پر کوششوں کے باوجود، کوششیں ضرور ہیں لیکن ان کوششوں کے باوجود فی الحال دشمن کامیاب نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ امید ہے کہ کامیاب نہیں ہوگا. بہت شکریہ. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ شیطان کے حربے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے. یقیناً عراق کے عوام اللہ کی تدبیر اور اللہ کی نصرت کے زیر سایہ وہاں کامیاب ہوں گے اور شیطانی قوتیں ناکام ہوگی. ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. حاضرین ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے پروگرام تجزیہ کو ہماری اسلام ٹائمز اردو کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور
تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ حمدانی صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ، انشاءاللہ ہم آپ سے جڑے رہیں گے، الیکشن کے متعلق مزید اپڈیٹس پہ آپ سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔